اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی 19ویں تاریخ ہے۔ کل جو گفتگو آپ نے سنی تھی اس میں ہم جنگ بدر کبریٰ تک پہنچے تھے۔ اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے جو 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ میری خواہش یہ تھی کہ ہم یہ جو 4-5 دن ہم کو میسر آ جاتے ہیں، اس کے بعد تو آخری دہر میں تاخراتیں جتنی بھی ہوتی ہیں سب قدر کی راتیں ہوتی ہیں، تو ان 4-5 دنوں میں ہم ایک ایک غزوے کی تفصیل سے واقف ہوتے چلیں۔ یہ بھی ہماری نئی نسل کے لیے ضروری ہے کہ یہ وہ جانے کہ اسلام کتنے مرحلوں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم رفتہ رفتہ اس بات پر گفتگو کریں گے۔ کچھ عرصہ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 11 ہجری تک کے اسلام کتنے مرحلوں سے گزرا۔ اس کے بعد ہم ایک پہلو یہ اختیار کریں گے کہ اسلام اور علوم جدیدہ، نئے علوم، آج نئی نسل ترقی کی راہوں میں ہے، مواصلاتی نظام بدل گئے ہیں، پڑھنے لکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ آج مغربی افکار نئی نسل کے ذہن پر طاری ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ چونکہ علوم میں اسلامی کے ایک ہی معنی لیے گئے ہیں، اور وہ یہ معنی ہے کہ دین کا علم حاصل کرو۔ علوم اسلامی کے ساتھ ساتھ فقط ذہن میں یہی تصور ابھرتا ہے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے، اور باقی کو دنیاوی علم کی صف میں رکھا جاتا ہے۔ علم بس علم ہے۔ علم کی اقسام 2 ہیں، ایک علم الادیان یعنی دینوں کا علم، اور ایک علم الابدان یعنی باڈیز کا علم۔ باڈی، ینگر جنریشن کو یہ بات معلوم ہے، اور ان کو میں بہت زیادہ تفصیل سے لے جا کے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اے میٹر، ویر ایور دا ورڈ تھنگ اپلائز اٹ مینس اٹ از اے میٹر۔ And matter has got 3 stages: solids, liquids and gases. So everywhere, whenever you find a thing, T-H-I-N-G, thing, whatever you say, a thing, thing is actually a matter. تو جتنے بھی میٹرز ہیں، مادہ کا اطلاق جن چیزوں پر ہوتا ہے، wherever the word matter applies، آپ کو اس علم کے حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ صرف آئنسٹائن یا پھر اسٹیفن ہاکنگ کی تھیئریز کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو یہ میسر نہیں رہا ہے۔ ان لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کر کے اپنی مادی ترقی کے ساتھ اس مقام تک پہنچا ہے۔ اگر مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں ایک ایک تحقیق کو نکال کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو آپ کو حیرت ہو جائے گی، اور شاید مجھے اتنا وقت مل بھی جائے، ایک ایک تحقیق کو نکال کر میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور یہ بتلا سکوں میں آپ کو کہ کون سی تحقیق ایسی ہے جو مسلمانوں نے پیش کی ہے، اور کون سی تحقیق ایسی ہے جو مسلمانوں نے پیش نہیں کی ہے۔ لیکن میں یہ برابر عرض کرنے کے موقف میں ہوں کہ اگر مغرب آج کسی مقام پر پہنچا ہے تو اس نے یہ علم حاصل کیا صرف اسلام ہی سے۔ اسلام میں یہ ترقی ہو چکی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ گزشتہ 300-400 برس میں ہم پر تھوڑی غفلت طاری ہو گئی، خاص طور پر گزشتہ 2 صدیوں میں۔ ایک تو زر و سیم کی مال و دولت کی افراط و تفریط کہہ لیجئے، دوسری چیز یہ ہے کہ علم سے ہمارا بے بہرا ہونا سے سمجھ لیجئے۔ اس صدی میں، یعنی 21ویں صدی ہے،
میں 20ویں صدی اور 21ویں صدی کو ملا کے کہہ رہا ہوں. 20ویں صدی تک تو علم کا رجحان رہا، لیکن 1970 کے بعد سے یہ رجحانات میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. خاص طور پہ ہمارے بر صغیر میں کمی واقع ہوئی ہے. مسلمانوں میں علمی رجحان ذرا کم سا پایا گیا ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن وہ میری تقریر کا موضوع نہیں ہے. میں صرف یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جتنے علوم ہیں، مین ٹاپکس آف دا نالج، مین ٹاپکس جس پر پوری انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اس میں سے 80 to 90% یہ سب مسلمانوں کی دین ہے دنیا کو. ہم رفتہ رفتہ مباحث میں آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ میں جذبات کی دھن میں کوئی تقریر کر رہا ہوں. میرے پاس ڈاٹا ہے، میں ڈاٹا کو لاؤں گا، ایک سائنٹسٹ کا نام لوں گا، اس کی بایوگرافی تھوڑی تھوڑی بیان کروں گا، یہ بتلاؤں گا کہ قرآن میں یہ علم کہاں ہے، اور یہ علم ہم کو اسلام میں کہاں سے ملا، کس نے دیا، کس نے ترقی. آج کی حد تک کہ میں ایک جملہ کہہ کے تقریر کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ نئی نسل ظاہر ہے کہ آج ترقی کی راہوں میں ہے. اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ ہو از دا فادر آف کیمسٹری، کیمسٹری کا آغاز کس نے کیا، جسے اردو میں ہم لوگ علم کیمیا کہتے ہیں اور انگریزی میں کیمسٹری کہا جاتا ہے، کیمسٹری کا آغاز کس نے کیا، تو ظاہر ہے کہ میٹرکولیشن میں یا 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھنے والا بچہ بڑی آسانی سے یہ آج انٹرنیٹ پر یا اپنے ٹیپ پر انگلیوں کو رکھ کر یہ بتلا دے گا کہ جابر ابن حیان کیمسٹری کا آغاز کرنے والا ہے. گیبر دا فادر آف کیمسٹری، یہ بڑی آسانی سے کہہ دے. لیکن شاید اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ اس نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا، اس نے اس علم کو کہاں سے اٹھایا. آج جب میں آپ کے سامنے اپریل کے اس حصے میں تقریر کر رہا ہوں، 24 اپریل کو، کہ جہاں ایک معمولی کیمسٹری کے ڈوز کے لیے دنیا پریشان ہے، ایک معمولی وائرس کے لیے دنیا پریشان ہے، ایک ہی ساتھ میں دونوں خبریں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں. ایک خبر یہ پڑھی جا رہی ہے کہ مریخ پر ناسا کا ہیلی کاپٹر اڑا. دوسری خبر یہ پڑھی جا رہی ہے مریخ پر، مارس پر جسے ہندی میں منگل، انگریزی میں مارس اور اردو میں مریخ کہتے ہیں. مریخ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں بدل دیا گیا. کتنی ترقی ہے دنیا کی، کتنی ترقی ہے دنیا کی، اور اس پر ہم کو حیرت بھی ہے. لیکن آج وہی آکسیجن کے لیے ہم یہاں ترس رہے ہیں. ایک طرف یہ ترقی پا رہا ہوں میں، اور ایک طرف یہ زوال دیکھ رہا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آج اگر صرف ایک دن کے لیے فارمیسی کی دکانیں بند ہو جائیں، فارمیسی کو کلوز ڈاؤن کر دیا جائے، تو عالم انسانیت کا کیا حال ہو. درد کے مارے بلک بلک کے عالم انسانیت مر جائے. میں یہی 60-70 سال کے درمیان کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ سے، کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا. اور یہ میں سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھی ہوئی بات آپ کو بتلا رہا ہوں، برتی ہوئی بات بتلا رہا ہوں. میری زندگی کے دور کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ان دا پیریڈ آف 1950s you can say 50s میں درد کے لیے دوا صرف ایسپرین تھی. پھر ذرا سی ترقی ہوئی، اناسین آئی. پھر ذرا سی ترقی ہوئی، انالجن آئی. پھر اس سے ذرا سی اور ترقی ہوئی، پیراسیٹامال آئی. پھر ذرا سی اور ترقی ہوئی، ڈکلوفینک سوڈیم پین کے لیے آئی. پھر ذرا اور ترقی ہوئی، ڈکلوفینک پوٹاسیم آئی. یہ ترقی ہے فارمیسی کی. لیکن اس کا آغاز جابر ابن حیان سے ہوا، اور جابر ابن حیان نے یہ علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا. یعنی
रसूल अकरम के एक दामाद हज़रत अली, अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, उनके बेटे हसन, उनके हसन के भाई हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न अल हुसैन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक। इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये दौर है कि नोमान बिन साबित हज़रत अबू हनीफ़ा भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ही के मकतब से तालीम या पा के चले हैं। तो उलूम की इशाअत या नबी के पास रही है या नबी के घराने में रही है। इस घराने में आप उठा के देखें, फ़िक़्ह की किताबों को देखें, उलूम जदीदा की किताबों को देखें कि जहाँ जहाँ से इन लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। मौजूद तो इस वक्त मेरा कुछ और है, लेकिन जब तकरीर चल पड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि ये 2-4 जुमले भी आज की तकरीर में तमहीद के तौर पर आपके पास महफूज रहें। It was perhaps 1966 और उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल शाया हुआ। उसने वो आर्टिकल अमृता बाज़ार पत्रिका से कॉपी किया था अंग्रेज़ी में। अमृता बाज़ार पत्रिका कलकत्ता का एक मशहूर अखबार रहा है उस ज़माने में, वहाँ से उसने लिया था। और ये शाया हुआ कि कलकत्ता में एक इमारत की खुदाइयों के दौरान, यानी एक पुरानी इमारत थी, जब उसको खोदा गया तो उसके फाउंडेशंस में मज़दूरों को एक लोहे का संदूक मिला। मज़दूर खुश हुए कि शायद कोई दफीना हाथ आया हो, अशरफियाँ हो उस दौर के, ख़जाना हो उस दौर का। लेकिन जब उसको खोला गया तो उसमें एक कदीम और बोसीदा किताब मिली। बस मायूस हुए और वो लेके गए। लोगों ने देखा उसको तो कहा कि इस किताब को ओरिएंट लॉन्गमैन्स, उस ज़माने में ओरिएंट लॉन्गमैन्स आज भी पब्लिशर्स हैं, ओरिएंट लॉन्गमैन्स में ले जाओ, वो लोग शायद उसको तुमसे कुछ खरीद लें। ये लोग गए, ओरिएंट लॉन्गमैन्स ने पूछा कि क्या कीमत है, यानी वहाँ जो कोई भी उनका मैनेजर था उसने पूछा कदीम किताब की क्या कीमत है। इन्होंने कहा जो आप दे दें। पहले तो ये लोग गए, किताब अरबी में थी, तो ये लोग डिफरेंट स्कॉलर्स के पास गए, अरबियन स्कॉलर्स के पास गए। जब वहाँ उनको कोई कीमत या पजीराई नहीं हुई, उनको कीमत न मिल सकी, तो किसी ने मशवरा दिया कि ओरिएंट लॉन्गमैन्स के पास चले जाओ, वो कदीम किताबें खरीदते हैं। वहाँ गए, उसने कहा कीमत बतलाओ। इन लोगों ने कहा जो आप दे दें। बहरहाल जो कुछ भी रकम रही हो, ओरिएंट लॉन्गमैन्स वालों ने अदा की, किताब खरीद ली, एक रसीद लिखवा ली। ये खबर अखबार में छपी, अमृता बाज़ार पत्रिका में ये खबर छपी। मैं आज की तकरीर के कुछ हिस्से को नई नस्ल के लिए वक्फ कर रहा हूँ। छपी कि अरबी की एक कदीम मखतूता किताब कलकत्ते की एक इमारत की खुदाइयों में दस्तयाब हुई है। उसको ओरिएंट लॉन्गमैन्स ने ख़रीदा। जब अरबी की मखतूता किताब है और ओरिएंट लॉन्गमैन्स ने ख़रीदा, अरबी का ताल्लुक़ मुसलमानों से तसव्वुर किया जाता है, ओरिएंट लॉन्गमैन्स अंग्रेज़ है, तो तब ज़रा जाके जहन चौंका। वो लोग ओरिएंट लॉन्गमैन्स के पास गए, बड़े बड़े स्कॉलर्स तमाम मिल के गए और जाकर कहा सुना आपने कोई किताब खरीदी है? कहा हाँ खरीदी है। कहा क्या हम देख सकते हैं उस किताब को? कहा हाँ देखिए। जब वो किताब सामने लाकर रखी गई तो कहा आप इसको कितने का बेचेंगे? आपने ये किताब कितने में खरीदी है? कहा खरीद ली जितने में खरीदना था। कितने? तो कहा आप ये किताब कितने की बेचेंगे? कहा मैं 2 करोड़ की नहीं बेचूंगा। ये 1966 की बात है, जब सोना 100 रुपये में 10 ग्राम था। 2 करोड़ में नहीं बेचूंगा। कहा आप जिद करते हैं? कहा नहीं, हम जिद नहीं कर रहे हैं। ये किताब तो देखिए कि ये है क्या। जाबिर इब्न हय्यान, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ने केमिस्ट्री पर 7 किताबें लिखी थी, 7 बुक्स।
اس میں سے 6 کتابیں اب تک کے دستیاب ہو چکی تھیں جگہ جگہ. 7ویں کتاب کی تلاش جاری تھی. دس از دا 7th والیوم. یہ 7واں والیوم ہے جو کلرس اینڈ پینٹس پر ہے. کلر اور چیز ہے، پینٹ اور چیز ہے. کلر رنگ ہے، پینٹ اینٹی کروسیو ٹریٹمنٹ ہے. کلرس اینڈ پینٹس پر، اینٹی کروسیو ٹریٹمنٹ پر، ڈائنگ رنگوائی، ڈائنگ اینڈ پینٹس، کلرس اینڈ پینٹس. جابر ابن حیان 140 ہجری، اب میں 1442 ہجری میں تقریر کر رہا ہوں. 1300 سال پہلے اسلام میں اینٹی کروسیو ٹریٹمنٹ کے اوپر کتاب آ چکی تھی. آپ کسی اونٹوں کے قافلے والے مذہب میں نہیں ہیں، آپ بڑے جدید مذہب میں ہیں. بدقسمتی صرف ہماری یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو یوں لے لیا کہ بھائی خالی برائے ثواب اس میں ہم کو جانا ہے، برائے ثواب ہم کو سننا ہے. لیکن اگر آپ حقیقت شے معلوم کرنا چاہیں، شے کی ماہیت معلوم کرنا چاہیں، ایلیمنٹس کو معلوم کرنا چاہیں، کمبینیشن آف ایلیمنٹس سے کمپاؤنڈس کو معلوم کرنا چاہیں، افیکٹس آف دا کمپاؤنڈس آن دا ہیومن باڈی کو معلوم کرنا چاہیں، ہیومن فزیولوجی پر کمپاؤنڈس کے اثرات کو معلوم کرنا چاہیں، تو اس کی بیسک سوائے اسلام کے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. کوئی مذہب میں نہیں، کسی مذہب میں نہیں. اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کہیں باہر سے آ کے تقریریں نہیں کر رہا ہوں میں. آپ کو کرسچینٹی میں نہیں ملیں گی، جیوش پیپل کے پاس نہیں ملیں گی. ہندوستان نے بہرحال علم حاصل کیے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں. 3000 سال پہلے بھی ان کے پاس علم کا ایک سلسلہ ملتا ہے، لیکن ماڈرن سائنسز شاید ان کے پاس بھی نہیں ملیں گے آپ کو. میری اتنی اسٹڈی تو نہیں ہے کہ میں نے سنسکرت میں وہاں تک کہ ان کے علوم کو تو میں نے نہیں پڑھا ہے، حالانکہ پڑھنا چاہیے تھا مجھے، مگر مجھے شاید زندگی میں اتنی فرصت نہیں مل پائی کہ میں دیکھ سکوں. مگر یہ ایجپشینس کے پاس رہا ہے، ان کے پاس فن تعمیر. لیکن جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، جو ماڈرن سائنسز ہے، دا بیکٹیریاز ہیں، دا وائرسز ہیں، دا نیو انوینشنس ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایروپلینس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے فاؤنڈر رائٹ بردرز ہیں. یہ غلط ہے. ایئر کرافٹ کی ایجاد رائٹ بردرز نے نہیں کی. ایئر کرافٹ کی ایجاد عباس فرناس نے کی. دا فرسٹ ایکسپیریمنٹ کرنے والے کا نام عباس فرناس ہے. اسی طرح سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اسلام نے علوم پر کوئی خدغن نہیں لگائی ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کسی علم کو حرام نہیں قرار دیا ہے، کسی علم سے منع نہیں کیا ہے. علم حاصل کرو. علم ہے. علم صرف علم ہے. علم کا مصرف الگ ہے. آپ علم حاصل کر لیں. مثال کے طور پر اسی 20th سینچری میں جب ایک میٹل کی بائنڈنگز کو بائی الیکٹرانس توڑ کر اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی، مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اس کو گولڈ میں ٹرانسفر کر لیں. اتنا ہی تھا. دا چیپر ایلیمنٹ کو کاسٹلیئر ایلیمنٹ میں تبدیل کر لیں. یہ اس ایلیمنٹ کے جو بائنڈنگز کو توڑا گیا تو وہ پھٹ پڑا جرمنی میں. فرام دیر یو اسٹارٹیڈ ایٹم. ایٹم تک پہنچنا تو علم ہے. ایٹم کا بام کے لیے استعمال کرنا یہ علم نہیں ہے. نیوکلیئر تک جانا علم ہے. میں یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کر رہا ہوں کہ اب میں 79th ایئر میں چل رہا ہوں. 79 سال میری عمر ہے. اب میں ایک ایسے سمندر کے ساحل کے کنارے کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں میری ہتھیلی میں کچھ نہیں ہے، ایک ذرہ ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس ذرے کا بھی علم حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس ذرے کو توڑا گیا، پارٹیکل، ذرہ پارٹیکل کو توڑا گیا، تو اس کے اندر سے اس کا ایک نیا آفتاب نکل آیا. اسی کو نیوکلیئر کہتے ہیں. یہ علم ہے. قرآن جب کبھی
چیونٹی کا تذکرہ کرتا ہے تو آپ کبھی اس سورے کو بھی پڑھ کے دیکھیں کہ چیونٹی کس طرح سے رہتی ہے. قرآن کہہ رہا ہوں میں اپنے سبجیکٹ کو ایک موڑ دے کر لے جانا چاہتا ہوں. اگرچہ کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو آج میں جنگوں کی طرف لے جاؤں، لیکن جب بات چل پڑی ہے تو میں آپ کو اس طرف چیونٹی کا جب تذکرہ کرتا ہے تو چیونٹی بہت چھوٹی سی حقیر مخلوق ہے، لیکن یہی چیونٹی ہے. دا اینٹس ایک کتاب ہے وارنر فلپس کی، اس نے 1917 میں غالباً یہ کتاب لکھی. 60 سال اس نے فقط اپنے گھر کے کنویں کے اطراف 60 ایئرس اس نے چیونٹی پر تحقیق کی، اور اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی. بہت زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے، اراؤنڈ 140 to 150 پیجز کی بک ہے. اس میں اس نے چیونٹی کے پورے کیریکٹرز کو لکھا ہے کہ چیونٹی زمین میں ملٹی سٹوریڈ کمپلیکس میں رہتی ہے. چیونٹی کا اپنا ایک مواصلاتی نظام ہے. چیونٹی اپنے سامنے کے 2 ڈکوں سے ٹرانسمیشن اور ریسیپشن کا کام لیتی ہے. چیونٹی اپنے رزق کو اپنی جوف سے گزار کر محفوظ رکھتی ہے. چیونٹی اپنا رزق لے جا کر جہاں جمع کرتی ہے تو رزق رکھنے کے گودام الگ ہیں، اناج رکھنے کے گودام الگ ہیں، ان کے پاس ہاسپٹلس الگ ہیں. وہ چیونٹیاں جو بیمار ہو جاتی ہیں ان کو ہاسپٹلس پر وہاں رکھا جاتا ہے، ان کے ہاسپٹلس کا نظام الگ ہے، ان کا کوارنٹائن سسٹم الگ ہے. کاش انسان قدرت کی اس مخلوق سے سبق سیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ چیونٹی کا پورا نظام حیات کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا تولیدی نظام کیسا ہے، اس کی نسل کو بڑھانے کا فروغ کا نظام کیسا. قرآن نے ایک ہی جملے میں ساری کیفیت بیان کر دی، اور پھر اس کے بعد اشاعت علم ہمارے ہی اسلامک اسکالرس کے پاس ہم کو ملا کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو ایک چیونٹی نے کہا کہ تم لوگ فوراً راستے سے ہٹ جاؤ اور محفوظ مقامات پر چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. حضرت سلیمان نے چیونٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا لشکر آ رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے لشکر کے ٹاپوں کے دھمک سے زمین سے جو آ رہی تھی اس سے میں نے اپنی قوم کو خبردار کر دیا کہ ہٹ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. قیادت کرنے والے چیونٹی نے، دا لیڈر آف دا اینٹس، اس نے خبردار کر دیا دوسری چیونٹیوں کو کہ سلیمان کا لشکر. ایک معمولی سی مخلوق، یہ کیریکٹر ہے لیڈرشپ کا. چیونٹی کی لیڈرشپ کا یہ کیریکٹر ہے. آپ دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں قرآن میں، آپ دیکھ لیں، یہ کیریکٹر ہے. اس طرح سے ایک مخلوق کا یہ پورا نظام ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو احادیث نے بیان کیا، جس کو علم کی افشا کرنے والی ہستیوں نے پیش کیا، جس کو باب مدینۃ العلم نے واہ کر دیا کھول کر کہ کس کا کیا کیریکٹر ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کون سی بوٹی کا مطلب یہ ہے کہ پودا، پلانٹ کس کے لیے مفید ہے، کس کے لیے مضر ہے. یہ جتنی کائنات میں بوٹیاں ہیں، ویجیٹیشن ہیں، باٹنی ہیں، اس پر ابھی تک تو پورے انسانوں کی نظر نہیں گئی. بہت بڑی کائنات ہے، بہت مختصر ہم دیکھ رہے ہیں. علم کے دریا کھلے ہوئے ہیں، سمندر کے سمندر کھلے ہوئے ہیں، خلاؤں کی خلائیں کھلی ہوئی ہیں، فضاؤں کی فضائیں کھلی ہوئی ہیں، نظام شمسی کے پورے کواکب کھلے ہوئے ہیں، تارے کھلے ہوئے ہیں، پلانٹس کھلے ہوئے ہیں. جائیں دیکھیں، اس سے خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی.
آپ کی ترقی سے خداوند تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور ہے سب کریں جو جی چاہے کریں، جہاں تک چاہیں جائیں، ترقی کریں، نظام شمسی کو کراس کریں اور آگے جائیں۔ خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی ہے آپ کی ترقی سے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دامن رسالت ہاتھ سے نہ چھوٹے، دامن اسلام ہاتھ سے نہ چھوٹے، دامن توحید ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور اس کے بعد آپ جہاں تک ترقی کرنا چاہتے ہیں وہاں تک جائیں، ترقی کریں، دیکھیں۔ دولت علم اسی میں ہے۔ آج ہماری رسوائی اور خواری اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے اسلام کو اس کے صحیح قد و قال کے ساتھ پیش نہیں کیا، اس میں علم کے جو جواہرات تھے اس کو ہم نے نہیں چنے۔ وی وانٹ ایزی منی، وی وانٹ اور ریلیکسیشن۔ اس سے آپ کو یہ سب تو مل جائے گا، لیکن زندگی میں حقیقی خوشی نہیں ملے گی۔ حقیقی خوشی وہاں ہے کہ جہاں نفس پہ خوشی طاری ہو، جہاں روح پر خوشی طاری ہو، جہاں وجود پر خوشی طاری ہو۔ اسلام نے آپ کو وہ سارے طریقے بتلا دیے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ آپ بیمار نہیں ہو سکتے اگر آپ ایک نوالا کم کھا لیں اور اس کے لیے آپ اپنے پڑوسی سے پوچھ لیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ یقیناً چیریٹیز کر رہے ہیں، لیکن چیریٹیز میں there should not be publicity۔ راتوں کو چھپا کر غریبوں تک مسکین آپ کر رہے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ آپ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہیں جو اپنے پبلسٹی چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ اس بیماری کے دوران بھی گزشتہ سال بھی آپ نے بہت کچھ کیا تھا، آج بھی جتنی آپ کی استطاعت ہے کریں۔ غریبوں، ناداروں، محتاجوں، بے کسوں، بے نواؤں کے دامن میں آپ کا دست پر عطا بڑھتا رہے۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، آپ کی دولت ایمان میں اضافہ ہو، آپ کے بچے خوش رہیں۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔